جو بغیر تبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر تبع قرآن شریف محض ناقص اور گمراہ اور بے دین ہو، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی پیروی اور قرآن شریف کی پیروی سے اس کو کمال ایمان نصیب ہو. یہ بات لکھی ہوئی ہے مرزا صاحب نے. یہ اچھا عظیم بھائی آپ ذرا ٹھیک ہے، عظیم بھائی ذرا میوٹ کریں ذرا. عظیم بھائی آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد وہی بات ہے. یہ تو عظیم بھائی میری تو سن لیں، عظیم بھائی میری سن لیں پلیز، میری سن لیں. اب میں یہاں سے سمجھاؤں کہ امتی دو طرح کے ہیں. اگر کسی کو امت میں شامل کرنا ہے تو ذلی طور پر جو مہر لگتی ہے اس پہ ساتھ ہم امت میں شامل بھی کر سکتے ہیں، اور جب ہم نے یہ سٹیٹمنٹ لینی ہے تو ہم امت سے باہر بھی نکال سکتے ہیں. تو امت کے اندر آیا بھی جا سکتا ہے اور امت سے بھی باہر بھی کیا جا سکتا ہے. نہیں جناب، وہ تحریر پڑھیں دوبارہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حدیثوں میں ان کو امتی بھی کہا گیا ہے. ایک امتی وہ ہے جو حدیثوں کے مطابق، یعنی کہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی جو ہے خاتم النبیین کی ذل ہے، لیکن ایک امتی وہ ہے جو پیروی کے نتیجے میں امتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ نے پیروی نہیں کی، ان کو شریعت ہی نہیں ملی تھی. ان کو کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو تو پتہ ہی نہیں اسلام کا، ان کو تو قرآن کا نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہم نے ان کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو انجیل عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنی قوم کی زبان بولتے تھے. تو وہ جو عیسیٰ ہے وہ تو بالکل اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور طرح سے بیان کر رہا ہے. یہ جو عیسیٰ جو پیروی کے نتیجے میں امتی نبی بنے گا، اس کی سورہ نصاب میں نے آپ کو بتایا آیت نمبر 70، اس پہ آپ نے بات نہیں کی. تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے بروزی کی سمجھ نہیں آئی. ایک منٹ. تو اب آپ بروزی کی سمجھ دیکھیں، بروزی کی سمجھ آپ نے مجھے بتایا کہ بروزی کہتے ہیں، آپ نے مجھے بتا دیا کہ جو سٹیمپ لگاتا ہے، جو سٹیمپ لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں، یہ سٹیمپ لگائیں گے، یہ تو بات آپ نے بتا دی. اب یہ جو کنفلکٹ آ رہا ہے یہاں پہ کنفلکٹ کیا آ رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کو امتی سمجھتا ہے تو وہ کفر پر ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کو سٹیمپ لگے گی، ذلی کی سٹیمپ لگے گی. میں جواب دے دیا نا اس کو. اگر کوئی کیا جواب دیا ہے؟ دیکھیں میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے کہ یہ وہ والی امتی نہیں. حضرت عیسیٰ وہ جو گزر چکے ہیں وہ والی امتی نہیں جو یہاں پہ آ کے پھر دوبارہ نبی کی وسلم کی پیروی کریں گے. وہ گزر چکے. اب جو امتی نبی آئے گا وہ نہیں ہوں گے. اب آئے گا جو پیروی کر کے نبی بنے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں. وہ امتی اور طرح ہے، یہ امتی اور طرح ہے. اس امتی میں ہونے میں پیروی قرآن کو کا تو علم ہی نہیں تھا. قرآن شریعت کا، قرآن شریعت جو ہے وہ تو نبی کی وسلم کے ساتھ اتری ہے. تو اس لیے یہ امتی نبی کی وسلم کی پیروی کے ساتھ مخصوص ہے. یہی وہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے اوپر احادیث میں اس کو امتی بھی کہا گیا ہے. کیا وہ یہ کہہ رہے کہ حدیثیں غلط ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ سمجھ لینا کہ جو یہاں پہ امتی آئے گا پیروی کے نتیجے میں وہ والے عیسیٰ ہوں گے، وہ نہیں ہے. اس کے وہ تردید کر رہے ہیں. میں بالکل سمجھ گیا ہوں جو تحریر ہے، اور وہی انہوں نے لکھا. نیچے لکھے آخری لائن پڑھے، وہاں پہ لکھا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پیروی. کیا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ قرآن دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا کرتا ہے قرآن؟ تو کہتا ہوں انجیل دی گئی تھی. کیسے ہوگی؟ امتی تو وہ ہوتا ہے جو قرآن اور نبی کی پیروی کرے. سمجھا دیا میں نے، اب سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. نہیں عویس صاحب، آپ کو نہیں سمجھ آنی، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی تفصیل میں جائیں گے. جو متکلم نے لکھا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ سمجھنا آسان نہیں ہے. آپ قرآن اور حدیث بیس پہ آئیں، جو چیز سمجھ آ جاتی ہے اس پہ آئیں. یار یہ میری سمجھ اصل میں وہ نہیں آئے گی آپ کو. دیکھیں یہ بہت گہرا مضمون ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. پہلے آپ بیس صحیح کریں گے تو پھر آگے چلیں نا. سیکر صاحب میں نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ یہاں پہ حضرت مسیح وسلم کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں میں اس کو امتی کہا گیا ہے، اور امتی جو نبی کی بھائی آپ کی میری بات سنیں عظیم بھائی، جہاں پہ مرضی امتی کہہ دیا، جہاں پہ مرضی امتی سے نکال دیا. تھوڑا آڈینس بھی دیکھ لیا کریں. ان کو نہیں سمجھ آنی، ایک حد تک سمجھا دیا ہے. اب اس کے آگے اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اب ہم کیا کریں؟ یہاں پہ آپ بیس پہ آئے نا، آپ وہ چیز کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے. ایک منٹ ٹھہرے، ضیاء بھائی کو لے لیتے ہیں. ایک منٹ ٹھہرے، چلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ضیاء بھائی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. وہ تو مخالف ہے، اس نے تو غلط مطلب بھی نکالے. ویسا بھائی میں بول سکتا ہوں کچھ؟ آپ بول لیں بھائی جان. آپ مجھے بتائیں، آپ نے اسٹڈی کی ہے نا؟ ایک منٹ ذکر بھائی، ایک منٹ ہے. میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں، جیسا کہ انہوں نے پہلے بیان دیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پہلے انبیاء کے اوپر لگی، پہلے انبیاء کے اوپر، تو ان کی ہو گئی تصدیق اور وہ ہو گئے ذل اور امتی. ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو امتی کہنا کفر ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ وہی پہلے نبی ہے نا، بعد والے تو نہیں ہیں جی. تو یہ کہہ رہے ہیں پہلے ہو گئے ہیں، یہاں پہ کہنا کفر، تو یہ تو آپس میں ٹکرا رہی ہے.
اس کو کس طرح کلیریفائی کریں گے؟ اس کا جواب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، یہ جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کس لحاظ سے وہ امتی نہیں ہے، وہ انہوں نے یہ جو پیج لگایا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے انبیاء ان کی امت کا حصہ تھے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، وہ کس زاویے سے بتا رہے ہیں، کس اینگل سے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھے نا جا کے. آپ کو ہم نے ایک دفعہ سمجھایا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ بیسکس پہ تو پہلے آئیں. اویس بھائی، پہلے انبیاء نے کیا پیروی کی تھی؟ کیا ان کو قرآن و حدیث کی شریعت کا علم تھا جو وہ امت میں شامل ہو گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں شامل ہو رہے؟ یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے. وہ آپ مضمون جا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا نا. جی 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 وہ کتابیں اگلے 3 صفحے اور پچھلے 3 صفحے پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی. دیکھیں اس رنگ میں، جس رنگ میں سابقہ انبیاء امتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی ہیں، لیکن اس رنگ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کوئی امتی نبی کہلائے گا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں اور دوسرے کوئی انبیاء بھی شامل نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی اور ان کو اویس بنی بھائی آپ کو اسرائیل کی کلیئر طرف ہو گیا؟ بھیجا. اب پہلے نہیں ہے کچھ بھی. اویس بھائی اب معلوم پہلے کچھ بھی نہیں ہے، معلوم پڑ گیا آپ کا؟ یار آپ کو نہیں سمجھ آنی، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، پھر دوسری دفعہ سمجھایا یہ. اب آپ کو ہم نے جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو سمجھتے ہیں بالکل واضح طور پہ وہ آپ کو سمجھا دیا. اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو کسی اور وقت ہم کو سمجھنے آ جائیے گا، لیکن آپ بیس پہ تو آئیں. کہ پہلے انبیاء چونکہ وہ قرآن و شریعت کا ان کو علم نہیں تھا، وہ پیروی نہیں کی، تو وہ امتی نہیں ہے. اب معلوم پڑ گیا، ذل بروز ختم ہو گیا. آپ کا جو سارا گھنٹے سے ہم تقریر سن رہے ہیں وہ ختم آپ نے خود ہی کر دیکھیں دیا. آپ ہیں مخالف، نہیں آپ کے ختم ذہن ہوا. میں ایک نیگیٹو بات آئے گی، وہ بات سچی بات نہیں ہوگی. پلیز اس کو سمجھیں. جناب اچھا مجھے اجازت دیں 1 منٹ، میں بولوں؟ جی جی بولیں. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نبوت تامہ اور ایک ہے نبوت ناقصہ. عظیم بٹ صاحب ایسے ہی ہے؟ ابو بکر میر بھائی معذرت کے ساتھ پہلے ذل لفظ نہیں سمجھ آ رہا ہمیں، آپ اب نبوت تامہ کی طرف لے جائیں. وہی میں اور سمجھا سمجھ نہیں آ رہا. وہی میں سمجھا رہا ہوں. اور بائی دا وے یہ ذل اور بروز جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے کانسیپٹ بھائی. یہ جو ادھر زیادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے جو بڑے ہیں نا، جو اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب ہیں، انہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی کو ذلی مرتبہ نبوت پہ فائز قرار دیا ہے. آپ اپنی کتابوں سے جا کے پہلے سمجھ لیں کہ ذلی بروزی ہے کیا. آپ اپنے اکابرین سے بات سمجھتے نہیں ہیں اور ہماری طرف آ کے تو ہم سے پوچھیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آیت قرآن پہ آ جائیں، جو اتنا اچھا مضمون بیان ہونے لگا تھا، جو عظیم بٹ صاحب آپ اس آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 پہ ڈسکشن لگی تھی، وہ آئیں جو واضح بات ہے اس کو سمجھیں. جو واضح بات واضح طریقے سے سمجھیں گے تو عقیدے واضح باتوں میری بات سنیں. دیکھیں ٹوسیکر بھائی میری بات سنیں، دیکھیں میری بات، ہم نا آسان سے ایزی ہو گئے، چل کر کے سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات بھی ادھر ہے، نہیں ٹائم سمجھ بھی ادھر سکیں گے ہے. سر، اس ماحول میں نہیں سمجھ سکیں گے آپ. نہیں سمجھ سکیں گے. ماحول اور اس سے اچھا ماحول آپ کو اور کیا ملے گا؟ میری بات سنیں، اس سے اچھا اور کیا ماحول ہے؟ کوئی بول نہیں رہا، آپ سب سے زیادہ آپ بول رہے ہیں. کسی کو مائک نہیں دیا، ضیاء بھائی کو مائک نہیں دیا، نعیم بھائی کو مائک نہیں دیا، کسی کے پاس مائک نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ ماحول اچھا نہیں ہے. تو سمجھا دیا نا، لیکن آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اب ہم نے اسی پہ مجھے اتار دیں، سیال کو اتار دیں، سب کو اتار دیں، پھر ان کا ماحول اچھا لگے گا. اس کے علاوہ کوئی ماحول اچھا نہیں ہے. ساحل بھائی کوئی ایسی بات نہیں کرنی. آپ ساحل بھائی کوئی ایسی بات نہیں کرنی. آپ ساحل بھائی آپ بھی میوٹ کریں ایک منٹ. دیکھیں میں کوئی 2 جملے کہہ سکتا ہوں؟ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، آپ 2 جملے کہہ سکتے ہیں عظیم بٹ بھائی. دیکھیں میں جرمن نیشنل ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں وہ والا جرمن نیشنل جس کے ماں باپ بھی جرمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جرمن نیشنل نہیں لکھتا ہوں. تو اسی طرح فرق آ جاتا ہے. وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے امتی ہیں وہ اور طرح سے امتی ہیں، لیکن جو امتی پیروی سے بنے گا نبی وہ اور طرح سے ہے. تو یہ اس میں تحریر میں بالکل واضح ہے. میں نے اپنی مثال بھی دے دی کہ میں جرمن نیشنل ہوں، لیکن ایک نیشنل جس کے ماں باپ دادا پر دادا جرمن ہے، وہ والا میں نہیں ہوں. فرق ہے. اچھا عظیم بٹ بھائی آپ ایک منٹ رکیں، یہاں پہ آپ میوٹ کریں. ساحل کالو بھائی آپ ذرا پلیز. جی ابو بکر بھائی آپ نے کیا کہنا ہے؟ میری بات تو پوری کرنے دیں جو میں کر رہا تھا. جی جی بتائیں آپ. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ذلی بروزی والا انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں نا، ایک تو خاتم النبیین کی بھی انہوں نے مثال دی ہے کہ خاتم النبی ایک گہری ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے، مہر سے یہ مطلب کیا لیتے ہیں؟ سٹمپ یا سیل، 2 چیزیں ہیں. کیونکہ مہر دو ٹائپ کی ہوتی ہے نا، ایک سٹمپ ہوتی ہے اور ایک سیل ہوتی ہے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، اتنا تو نالج آپ کے پاس بھی ہوگا. سٹمپ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے تصدیق کی مہر ہوتی ہے، اور جو سیل ہوتی ہے مہر
وہ بند کرنے کی ہوتی ہے. اب یہ بٹ صاحب جو ہے دونوں میں سے کون سی سیل لے رہے ہیں, مہر جو لے رہے ہیں؟ دونوں اسٹمپ والی لے رہے آپ ہیں؟ کے کابرین بھی سٹیمپ والی مہر ہی مانتے ہیں. جو سیل کہہ رہے ہیں وہ اردو کا سیل ورڈ ہے, انگلش میں جو سیل ہے نا اس کا مطلب بھی سٹیمپ کے معنوں میں لیا جاتا ہے. بیچ میں آپ جو بول پڑتے ہیں نا, یہ بڑا نہیں ہے سیکر جس کا ابو بکر بھی آپ کے کابرین بھی مہر کے معنی اردو کا ورڈ یوز کر لینا. آپ کے کابرین بھی ترجمے میں مہر لکھتے میوٹ کر لینا سیکر بھائی, آپ میوٹ کر لیں. سیکر بھائی دیکھیں بد مزگی نہیں پلیز. ابو بکر بھائی کو دیا چھوٹا سا سوال ہے, وہ نہیں بولے گا. چھوٹا سا سوال. ابو ویس بھائی, بار بار یہ خاتم النبیین کی بحث کی طرف جایا جا رہا ہے کہ اس کا معنی نہیں فلاں ہے, بحث پہ اس کا جانا معنی یار, فلاں سائل کارو اس بحث پہ نہیں ہے. جانا. نہیں جانا, نہیں بھائی نہیں جائیں گے, نہیں جائیں ادھر لگی ہوئی ہے گے. تو صرف جانے ایک چھوٹی سی بات, نہیں چھوٹا سا ساحل بھائی, اویس بھائی, ساحل بھائی آپ نے مجھے سمجھانا ہے. ساحل بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں, آپ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں. میں صرف 2 ورڈ کی بات ہے میری, صرف 2 ورڈ کی. جی اور یہ کہہ رہے ہیں فار ون ورڈ ایک کتاب, ایک 83 کتب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی. کسی ایک کتاب سے مجھے یہ دکھائیں کہ جہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ لکھا ہو خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر. معنی دکھائیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, جائیں. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں. وہ میں یہ چیلنج سے لے لیتا ہوں. آپ کا چیلنج میں لکھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتاب سے مہر کا ورڈ دکھائیں, خاتم النبی کا مطلب مہر دکھائیں. اچھا اب ساحل بھائی میرے ساتھ ذرا رکیے گا پلیز, مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں انہوں نے کیا بات کی ہے. انہوں نے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی ہیں بھی نہیں بھی ہیں. ذرا تھوڑا سا مجھے آپ بریف کریں کہ کیا ہے یہ, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ تھوڑا مجھے سمجھائیں. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں, پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہے, انہوں نے تصدیق کی اپنے سے پہلے انبیاء کی, تو وہ بن گئے امتی اور ذلی نبی. تو سارے کے سارے جو ہیں وہ امتی نبی ہیں, یہ انہوں نے پہلے بات کی تھی. ٹھیک ہے جی, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا. اس کے برعکس جب نعیم بھائی نے حوالہ ان کے سامنے رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کہنا کفر ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں یا نہیں آتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں سب میں. تو متضاد تو یہاں ہی کا ہو گیا, پھر کام تو ختم ہو گیا نا. پھر اب مزید اس کے اندر کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت اس کے بعد اب یہ کچھ اور سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کیا پیروی کر کے نہیں بنے, اور وہ اب یہ مثال دے رہے ہیں. پہلے انبیاء نے کیا پیروی کی آپ تھی؟ یہ تحریر پڑھے نا, آخر پہ لکھا ہوا ہے اس تحریر میں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کیا. پڑھے تو صحیح, وہ تو سب نے عیسیٰ نہیں علیہ کی السلام نا. نے پیروی نہیں کی تو امتی کیسے ہو گئے؟ سوال ہاں امتی تو وہ ہے جو پیروی کرتا ہے. میں بات سنیں, بات یہ ہے کہ سب نے نہیں کی, لیکن ان کا عقیدہ تو مسلمانوں کو نہیں کہ وہ دوبارہ اس امت میں آئیں گے. سمجھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ لا کے ایسے امتی قرار دینے کو نبی کی پیروی کی کی صورت میں آئیں گے تو وہ درست نہیں ہے, یہ کفر ہے. ویسے امتی ہیں وہ جیسے دوسرے انبیاء سارے ہیں. یہ ہے معاملہ, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کے دوبارہ آئیں گے. سمجھ آئی, دوسرے انبیاء کے ساتھ نہیں ہے. اچھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہو تو پھر کیا لکھا ہو کہ وہ دوبارہ آئیں گے, وہ امتی ہیں؟ آپ دکھا دیں, ہم دیکھ لیں گے. اب بھائی اب میں جب اس کے اوپر بھی کوئی چڑھا دیں گے پارا. تو یار میرا چیلنج کر لیجیے ویس بھی, آپ کو تو سمجھ آ گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ میرا چیلنج لے لیجیے. اچھا وہ بتا دیجیے جہاں پہ مرزا صاحب نے کہیں پہ خاتم النبیین کا مطلب مہر کیا ہوا ہے, مہر کا ورڈ استعمال کیا ہے, وہ آپ دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں تو کیا یہ بھی میرا چیلنج قبول کریں گے؟ جی جی اصولاً یہ بھی کریں گے, اصولاً تو یہ کریں گے. اچھا, آپ نے, میرا چیلنج یہ ہے کہ مرزا صاحب کے مخالفین دو میں دے دے تو دونوں میں سے کوئی بھی لے لیں, یا دونوں لے لیں. مرزا صاحب کے, ہاں جی مرزا صاحب کے مخالفین جتنے بھی مولوی تھے, آپ نے ان کا کوئی کسی قسم کا سچا خواب, کوئی الہام, کوئی خدا تعالیٰ سے تعلق, اگر آپ ایک حوالہ پیش کریں گے تو میں 5 حوالے پیش کروں گا مرزا صاحب کے. جدھر پھر خدا نظر آئے گا پھر ادھر آپ چلے جائیں. اور چیلنج یہ ہے کہ جتنے بھی مخالفین تھے ان کا کوئی بھی سچا خواب مرزا صاحب کے حوالے سے خدا تعالیٰ سے کسی قسم کی خبر ثابت نہیں ہے. یہ چیلنج قبول کریں آپ, یا 1974 کی کاروائی جو آپ کا اجماع ہے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کے ثبوت بھی موجود ہے کہ تمام کی تمام جعلی, اور آئینی جو دوسری ترمیم ہوئی ہے وہ بھی جعلی,
اور کاروائی سے پہلے جو مطلب کہ حرکات ہوئی وہ بھی سارا جعلی ثبوت میں مہیا کروں گا. اب 2 چیلنجوں میں سے آپ نے ایک چیلنج قبول کرنا ہے کہ کون سا قبول کرتے ہیں, اور آپ کا مہر والا چیلنج میں قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے ویس بھائی, یہ چیلنج پر چیلنج ہے یا چیلنج کے جواب میں چیلنج ہے؟ چیلنج کے جواب میں چیلنج اور چیلنج پر چیلنج ہے. مجھے یہ بھی سمجھا دیں, اس میں کوئی طویل نہ نکلا ہے تو اس لیے پہلے یہ سمجھایا مجھے. مطلب میرے چیلنج کا جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے, اپنا چیلنج کر دیا. جی اس کا میں ایک چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں. حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحم اللہ نے 1903 میں آئی تھنک یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی پوری زندگی کے اندر مکہ و مدینہ کا منہ نہیں دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صرف 5 سال تک زندہ رہے تھے, 5 یا 6 سال تک وہ ان کا خواب پورا ہوا, ان کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اس کے برعکس اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خواب اور پیشن گوئیوں کو بتاؤں کہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے الہام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ غلط ہوئے ہیں, تو میں ان کے سامنے ایک لمبی تحریر اور لمبی ساری قطار دے سکتا ہوں. مرزا صاحب کبھی نہیں گئے خانہ کعبہ یار؟ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں یہ بات. اچھا دیکھیں اب جس طرح پیر میرے شاہ صاحب کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے, مرزا صاحب کی ایک بھی اس طرح کی پوری کار کے دکھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بغیر طویل کے. اچھا ابھی ہمارا مکالمہ نہیں ہو رہا, میں یہ سمجھاؤں کہ آپ نے میں نے ان کے چیلنج کا جواب دیا ہے, میرے چیلنج کا جواب دینا آپ نے. جی جی دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ میرا چیلنج, مجھے لگتا ہے کہ آپ چیلنج قبول کر رہے ہیں. آپ ایک حوالہ دیں گے, میں مرزا صاحب کے 5 حوالے دوں گا, میں آپ کا حوالہ رد کروں گا, آپ نے وہ 5 حوالے رد کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ پتہ چلے. رد کریں اس کو. نہیں وہ یار ابھی مکالمہ تمہارا اور چل رہا ہے, یہ تو میں نے ان کو ابھی تھوڑی کہا کہ یہ جو چیلنج ہوا ہے اس کو رد کریں ابھی اس کو رد. یار ابھی ہم دوسرے مضمون میں چلے, میں مہر ڈھونڈ رہا ہوں, آپ مجھے اس طرف لے کے آ رہے ہیں. مہر چیلنج تو آپ نے خود کیا پہلے یار عظیم بھائی, یار آپ ایسی بات کر رہے ہیں یار, آپ کیسے اس کے لیے دین مقرر ہوگا. جو نیا ٹاپک تھا کس نے کیا تھا؟ یہ میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ابھی کریں, پہلے بتائیں, میں نے کہا یہ کہ ابھی کریں. مضمون طے ہوتا ہے, دن طے ہوتا ہے, وقت طے ہوتا ہے, پھر جا کے بات ہوتی ہے. یہ تھوڑی کہا کہ ابھی بات شروع کر دیں, بات کے بیچ میں بات شروع کر دیں. وہ تو کیا کہوں میں آپ کو یار, بھائی میں چھوٹ دے رہا ہوں, میرے چیلنج کو ابھی ڈسکوالیفائی کر دیں, ابھی نہیں وہ دے سکتے. خاتم النبیین کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی قلم کے ساتھ معنی دکھا دیں انبیاء کی مہر, بس. ہاں جی, میں نے کہا نا آپ نے میرا چیلنج قبول کیا اور میں نے آپ کا کیا. ٹھیک ہے, مہر ابھی میں دکھا دوں یا جب چیلنج آپ کی بات ہوگی اس وقت دکھا دوں, کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں. ٹھیک ہے ابھی دکھا دیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, آپ نے بھی میرا چیلنج قبول کر لیا, میں نے بھی آپ کا. آپ پر میرے پہ ادھار ہے کہ میں نے مہر دکھانا ہے, اور آپ نے پھر جو ہے اپنے 5 حوالے جتنے بھی پیش کریں گے میں مرزا صاحب کے 5 کروں گا. ٹھیک ہے جی, ایک حوالے ایک پیش کر دیا نا یار, انہوں نے ایک پیش کر دیا. میں تھوڑی 83 کھول کے بیٹھا ہوں یار. ویسا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ اس کی سمجھ کہا تھا مجھ سے کرتے ہیں میں 83 کتابیں کھول کے جواب دوں. میں نے 5 حوالے پیش کرنے ہیں, میں نے سوچنا کی میں نے 5 حوالے سوچنے کی سوچنے, پہلے یہ بتائیں. عظیم بھائی کول ڈاؤن, آپ میرے بھائی ہیں کیا؟ آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. میں کتابیں کھول کے بیٹھا ہوں, میں اپنا موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عظیم بھائی ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں میں کہاں بیٹھا ہوں, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں کتابیں کھول کے بیٹھا ہوں. آپ نے ایک حوالہ پیش کر دیا نا. ٹھیک ہے, میں 5 حوالے پیش کروں گا, آپ میرا رد کریں گے, میں آپ کا رد کروں گا. اچھی طرح سے بات ہوگی, پتا ہوگا لوگوں کو. معافی اجلاس پہ لے لینا دکھا. یہ دیکھیں نا, انہوں نے ٹونٹنگ شروع کر دی ہے. یہ جو ساحل صاحب اور یہ جو ہے یہ ساتھ یہ بھی بیٹھا, نہیں ٹونٹ نہ کریں, نہیں ممان بھائی آپ بھی ٹونٹ نہ کریں پلیز یار. یہ ایسے لوگوں کی ہوتے ہوئے بات نہیں ہو سکتی. کون سی ٹونٹ کی ہے, کوئی ٹونٹ بتائے نا, کون سی کی ہے, کوئی ٹونٹ بتائے. بات کو کاٹنا بھی جو ہے نا, کسی کی بات کے درمیان میں آپ نے میری بات 6 دفعہ کاٹی ہے, باتیں کرنا 6 دفعہ کاٹی ہے. میں یہ بھی بہت بڑی بات اخلاقی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے. سپیکر صاحب آپ نے میری بات کو درمیان میں کاٹا تھا, تو پھر آپ نے بھی وہی حرکت کی تھی. اسے ڈائریکٹ بات نہ کرو. نہیں تمہیں پتا میں نے اسے کیا کہا ہے, تمہاری بلا جانے کہ میں نے کون سی زبان بولی ہے. چلے یار پلیز سائلنٹ, بدمزگی نہیں کرنی, ہم نے بدمزگی پیدا نہیں کرنی. پلیز سائلنٹ. یہ نہیں دکھا سکتے مرزا صاحب کے قلم سے نبیوں کی مہر. کیا میں دکھا دوں کہ مرزا صاحب نے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے, نبیوں کو ختم کرنے والے, میں دکھا دوں؟ اچھا میری سال بھائی میری بات سنیں. ایک پہلی بات یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو چیلنج ہے نا, آپ فوراً سے نہ کریں, آپ اتنے جو ہے نا ایک دم سے نہ لے کے آئیں,
تھوڑا ٹائم دیں, تھوڑا ویٹ کریں, ٹائم رکھیں گے, وقت رکھیں گے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. اس کی وضاحت تھوڑی میں کر دوں. ہم یہاں پہ جو بھی اپنے لحاظ سے جتنا بھی کچھ علم رکھتے ہیں, میں ہو گیا, نعیم وان بھائی ہو گئے, امن نذیر ہو گئے, ضیاء رسول بھائی ہو گئے, ہم جب بھی کہتے ہیں نا ٹائم دیتے ہیں, ہم قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. جی قیامت تک تو زندہ بھی نہیں رہنا, تو پھر ٹائم کیا دینا. نہیں اویس بھائی، یہ وہی ہے محاورہ, یہ وہی ہے محاورہ اصطلاح. بات یہ ہے ٹروسیکر بھائی دیکھیں ابھی آپ کاٹ رہے ہیں نا, ٹروسیکر بھائی دیکھیں ابھی آپ کاٹ رہے ہیں. ابھی میرا مقابلہ ختم ہوا, ابھی آپ نے کہا کہ یہ ٹانٹ ہے. نہیں، میں نے آپ کو مخاطب کر کے پوچھا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں ایک منٹ بھائی سے بات کر رہا ہوں, میں بات ختم کرتا ہوں, آپ کی طرف آ رہا ہوں, اب آپ بولیں. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں نا ابھی، ان لوگوں کو اور میری اپنی ڈبیٹ میں بھی آپ کئی دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو حوالہ سامنے دیا جاتا ہے اور یہ پھر بھی اپنی بات سے ہٹتے نہیں ہیں، اور اپنی جو ہوتا ہے نا، جو منکرین والا ذہن ہوتا ہے، اور غلط بات کو بار بار کہتے جانا وہ ریپیٹ کرتے تھے 10-11 دفعہ. اس لیے ان کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ قیامت تک نہیں ملے گا، مطلب یہی ہوتا ہے کہ ماننی نہیں ہے بات. اگر نظر آ رہا ہے نا تو جھوٹ بولنے جانا. ساحل بھائی پلیز ٹھہر جائیں. دیکھیں ان کو جواب دینے سے وہ خود دیں گے. ساحل بھائی ساحل بھائی آپ سائلنٹ ہو جائیں. ساحل بھائی اب سائلنٹ ہو جائیں پلیز, تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو جائیں, میری مان لیں آپ. دگام رہے. ٹروتھ سیکر بھائی مسئلہ یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میں نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے, یہ میں نے پورا ورکا کر دیا ہے آپ کی باتوں سے. یقین کریں آپ, اب آپ نے مجھ پہ بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی, آپ نے میرے پہ لمٹ لگا دی ہے کہ اس سے زیادہ میری سمجھ ہے نہیں. جبکہ نبیوں کے اندر بھی ہم شروع ہوئے تھے, میں نے بات شروع کی تھی کہ مجھے ذلی اور امتی, ذلی اور بروزی جو نبی ہے وہ مجھے آپ کیا اس کی کوئی مثال دکھا سکتے ہیں, جس کا مجھے کہا گیا کہ ہارون اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال. میں نے کہا قرآن سے کوئی آیت پیش کر دیں, وہ مجھے آپ نے ابھی تک پیش نہیں کی قرآن کی کوئی آیت. اچھا جو آیت پیش کی وہ آیت یہ پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے یہ ڈیزگنیشن حاصل کیے جا سکتے ہیں, جبکہ ابھی تک مجھے مثال ذلی اور امتی نبی کی ابھی تک مثال نہیں ملی. یہ ٹروتھ ہے, یہ ریکارڈڈ ہے, سب کو پتہ ہے. اب ایسا بھی آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. جب میں نے آپ سے پوچھا کہ خاتم مہر کا کیا مطلب نکلتا, آپ آگے اس پہ بات نہیں کی, آپ نے پھر وہی بات دہرائی ہے جو میں آپ سے وضاحت چاہ رہا تھا, کیونکہ وہاں سے وہی نکلتا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب آپ کیوں بات یہ دہرا رہے جی, مجھے سمجھ نہیں آئی. جب میں کہہ رہا ہوں مہر کیا مطلب ہوتا ہے, مہر سے کیا ہوتا ہے, آپ نے کہا نہیں میں نے بات نہیں کرنی, میں ہم اس میں چلتے ہیں اس تحریر پہ. عجیب بات ہے. اچھا کہہ رہے ہیں مہر کا مطلب نہیں, آپ دیکھیں جب وہاں پہ بات ہو رہی تھی آپ نے کہا, آپ نے دیکھیں جب میں کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے, اب مجھے آپ بتائیں کہ مہر دیکھ کے آپ نے وہاں پہ بات آگے نہیں کی, پھر آپ پھر دوبارہ کہہ رہے جی مجھے آپ کو ذلی بروزی سمجھ نہیں آئی, تو پھر اس طرح تو بات نہیں ہوگی نا. میں نے ذلی بروزی کی سمجھنے کی بات نہیں کی, میں نے مثال کی بات کی کہ ذلی اور بروزی کی کوئی قرآن حدیث سے کوئی مثال دی ہے. سابقہ انبیاء کی کوئی مثال دی ہے تو وہ بتائیں کہ یہ مثال ہم نے دی تھی. آپ آپ کمنٹ میں بتا دیں کوئی مثال دی ہے جو مجھے سمجھ نہ لگی. میں نے دی ہے نا مثال, میں نے مثال دی ہے کہ تمام انبیاء ہی خاتم النبیین کے ذل ہیں. خاتم النبیین کا مطلب یہ بنتا ہے. اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ کو. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں, سب کے سب انبیاء جو ہیں وہ خاتم النبیین کے سب کے سب ذل ہیں. ہاں جی کہا میں نے آپ کو. اور میں آپ کو بار بار ویس صاحب کہہ رہا ہوں, قاسم ننوتوی صاحب نے یہی مضمون بیان کیا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جس چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی اس پہ کیوں اٹھا پھنسے میں میں قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ دیں یہاں تو قرآن حدیث میں نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں ساحل ننوتوی صاحب کو میں نے نہیں پڑھنا. خاتم النبیین کا مطلب ہی یہ ہے, بار بار انہوں نے سمجھایا تو ہے. اب آپ اگر میری بات سن لیں ویسا بھی ایک منٹ آرام سے سن لیں. جی میں آرام سے بات یہ ہے کہ جب اگر آپ لفظوں کے پجاری بنیں گے نا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. اگر آپ ایگزیکٹ لفظ ڈھونڈ رہے ہیں نا, تو ہم نے آپ کو وہ نہیں بتا رہے کہ ایگزیکٹ لفظ کہاں پہ آئے ہیں, ہم آپ کو مفہوماً بات بیان کر رہے ہیں. اب مفہوماً بات سمجھنے کے لیے ایک ٹائم آپ کو چاہیے, ایک ٹائم لے کے اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ ہمیں جو ایگزیکٹ سمجھ ہے ہم وہ بتا رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں کر رہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی زبردستی کوئی ایسے معنی بنا رہے ہیں جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں پورا یقین ہے, ہمیں پوری سمجھ ہے اس چیز کی. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اسی پہ ہم نے ٹائم سارا ضائع کر دینا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو جو بات سمجھائی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اس کو بعد میں جا کے خود دیکھیں, خود پڑھیں. اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. دیکھیں جب آپ کسی مضمون کو سمجھنے جاتے ہیں, آپ نے اسٹڈیز بھی آپ نے کی ہوگی, آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں, آپ جب کسی مشکل مضمون میں جب کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے
تو آپ پھر گھر جا کے اس پہ خود سیلف اسٹڈی کریں گے تو مزید آپ کو پھر آپ کا ہولڈ اس پہ بہتر ہوگا. آپ اسی وقت کہیں کہ جی مجھے ابھی سمجھا دو, ٹیچر کے پیچھے اسی وقت کلاس میں پڑھے ہیں, تو وہ ٹیچر جو ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ مطلب جان چھڑانے کی کوشش کرے گا. تو یہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں, یہ گہرے مضمون ہیں. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں. جو عقائد ہوتے ہیں نا, جو عقائد ہوتے ہیں اس کی بیس ہوتی ہے واضح قرآن کریم کی جو محکم آیات ہیں, یہ بیس ہوتی ہے. عقائد کی بنیاد محکم آیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جتنے عقائد ہیں جو جماعت احمدیہ, ہم وہی کہتے ہیں کہ ہمارے وہی قائد ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, وہ محکم آیات کی بیس پہ ہیں. ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے جتنے عقائد ہیں ان کے پاس محکم آیات ہیں ہی نہیں, ان کے پاس جو خاتم النبیین پہ جو عقیدہ بناتے ہیں نا آخری نبی, یہ تبلیغ کر کے بناتے ہیں. یہ تو اس لیے ہماری بات بہت سیدھی ہے اور محکم آیات کے ذریعے ہمارے عقائد ہیں. اس لیے آپ بیس پہ آئیں, آپ اس بات کو سمجھیں جو سورہ نساء کی آیت کو سمجھا رہے تھے کہ جو آئے گا, جو درجے ملیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ملیں گے. یہ بات اس کو سمجھیں, یہ بالکل واضح آیت موجود ہے. محض بھائی میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. محض بھائی ایک آیت کا ثبوت دے دیں کہ ہارون علیہ السلام ذلی بروزی نبی تھے, ثبوت دے, قرآن کیسے دلیل دے ہمیں, وہ کمائد سے چلے دیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں, آپ میری بات, ان کی بات نہیں سمجھے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل رہی ہے نا, مفہوماً طور پہ مل رہا ہے, ایکچوئل میں کوئی نہیں ہے, مفہوماً طور پر ہے. تو جو مرضی نکالیں آپ اپنی مرضی کا ہر کو نکال سکتا ہے نا. یہ پتہ ہے کیا, یہ بات ہو رہی ہے نبوت کی, کوئی عام بات نہیں. یہ دلیل خاص ہے جہاں پر دینی پڑتی ہے, خاص بات ہے. نبوت ایک خاص مقام ہے, اللہ کی طرف سے نبیوں کو خاص مقام دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے دلیل بھی ایک خاص دینی پڑتی ہے. تو ہم دے رہے ہیں نا, یہی تو میں سمجھا رہا ہوں گھنٹے سے. وہ جو دلیل خاص دے رہے ہیں وہ آپ دینے ہی نہیں دے رہے. وہ دلیل جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو سن لے نا, پھر بولتے ہیں بیچ میں, وہ جو بات خاص بات جو قرآن مجید بڑے واضح طور پہ بیان کر رہی ہے اس پہ آپ لوگ رکتے نہیں ہیں, قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کہیں اور جانا شروع کر دیتے ہیں. کہاں گئے ہیں بھائی قرآن؟ ایک منٹ ٹھہرے, نہیں ٹروسیکر بھائی ٹھہرے, ایک منٹ رکے یہاں پہ آپ رک جائیں. مجھے بات کرنے لیں, مجھے بات تھوڑی دیر کے لیے ساحل بھائی رک جائیں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی بات ہے. جی ساحل بھائی ایک سیکنڈ کی, یہ جو بار بار سورہ نساء کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں ان کا عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے ہے, ایسا ہی ہے نا؟ جی 1 پیج 2 لائنز 3 لائنز مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس سورہ نساء کی آیت سے نبوت کا استدلال کیا ہو, اپنی دکھا دیں. اچھا بھائی ادھر ابھی ایک منٹ رک جائیں, ساحل بھائی ادھر نہیں جانا. ابھی دیکھیں دوسری باتوں پہ چلے جاتے ہیں. بات ایک منٹ ساحل بھائی آپ رک جائیں, یہ ابھی چیپٹر نہیں ہم نے چینج کرنا, میری بات سنیں, آپ میوٹ کریں. ٹروتھ سیکر بھائی دیکھیں, ایک میری میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ماننا ہو تو مانے, نہیں ماننا ہو تو تب بھی آپ کی مرضی. میں نہیں کہوں گا, میں زبردستی, جیسے آپ مجھے نہیں منا سکتے میں آپ کو نہیں منا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی اور بات, وہ تو کوئی اور بات کر ہی نہیں رہے بیچارے, وہ تو قرآن و حدیث ہی مانگ رہے ہیں آپ سے, اور آپ کہہ رہے ہو آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں پتہ نہیں کون سے کسی پیر کا نام لے رہے ہیں, کسی کافر کا نام لے رہے ہیں, وہ تو ہٹے ہی نہیں وہاں سے. میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ جو ہم دلائل, جو واضح دلیل ہے عقائد کی, جو واضح دلیل ہے وہ پہلے ہم سے سیدھی سادھی جو دلیل ہے اس کو سمجھیں تو پھر آگے چلیں نا. آپ سب سے پہلے سیدھی دلیل نہیں ہے نا ٹروتھ سیکر بھائی, وہ ہے نا, آپ جا رہے ہیں پتوں پہ, آپ روٹس پہ نہیں بیٹھ رہے. بات یہ ہے کہ جو ذلی بروزی کا مضمون تو آگے جا کے آتا ہے. اصل مضمون یہ ہے کہ نبی نے آنا ہے, اور جس قسم کے نبی نے آنا ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہوگا. جو نبی ہوگا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہوگا. یہ ہے مضمون, واضح مضمون. یہ جو بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں نا جو میری بات کو کاٹ رہے ہیں, ان کو اٹھا کے نیچے پھینکے. ہم تو آنے والے. ہاں اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو واضح مضمون ہے کہ جو سورہ نساء کے آیت نمبر 69 کہہ رہی ہے کہ جو نبی اور صدیق صالح شہید کا رتبہ ملے گا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ملے گا. اس لیے جو نبی ہوگا وہ نبی اور رسول آئیں گے لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت میں. ٹھیک ہے, یہ واضح مضمون ہے. اب اس سے آگے مضمون نکلتا ہے ذلی نبی کا, اس سے آگے مضمون نکلتا ہے بروزی نبی کا. وہ ایک مفہوماً بات ہے, وہ ایک مزید ایکسپلینیشن ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. پھر اس سے مضمون نکلتا ہے فنا فی رسول کا, وہ آگے مضمون چلتا ہے وہ. لیکن جو بیس ہے
اس پہ پہلے وہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس بات کو سمجھ لیں، یہ امتی نبی کیسے ہیں؟ ہم امتی نبی جو ہے وہ صاف قرآن مجید سے نکلتا ہے، اور اس کے آنے کی قرآن مجید بتاتا بھی ہے، اور ایک کی آنے کی سورہ جمعہ میں بتاتا ہے کہ وہ آخرین میں آئے گا. جو یار اس کی بات ابھی کر ہی نہیں رہا. میری بات سنیں، دیکھیں نا میری بات سنیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ اپنا جو عقیدہ ہے نا آخری نبی کا، خاتم النبیین پہ طویل کر کے بناتے ہیں. یار ہم نے کوئی تعبیر نہیں کی. ساحل بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں. ساحل بھائی جب میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے پھر جواب دینا. ساحل بھائی جب میں آپ سے پوچھوں گا نا آپ نے پلیز پھر جواب دینا. میں اصل میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے 2 باتیں کی تھی، میں لمبی چوڑی بحث کے لیے آیا ہی نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جی انہوں نے سورہ نساء کے اوپر جو استدلال کیا ہے مرزا صاحب کی نبوت کا، مرزا صاحب کے قلم سے دکھا دیں، آگے بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ چلیں جی میں ان کو بڑا کر دیتا ہوں، یہ جواب لے لیتے ہیں پھر. یہ میں ان کو بڑا کر دوں. آپ کے طریقے سے چلے جاتا ہوں میں، آپ کو فالو کرتا ہوں میں. چلے جی، مہر والا معاملہ بھی حل ہو گیا. مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے، کہا ہے نبیوں کی مہر، نبی کی سسٹم کو. اور بتائیں، حوالہ چاہیے، حوالہ بھی مل جاتے ہیں، 2-3 حوالے مل جاتے ہیں. لکھنؤ کی مہر دکھائیں، لگائیں یہاں پہ. میں آپ کو دیتا ہوں یہ جو تحریر ہے، میں نیچے وہ کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں، اور آپ پڑھیں. یہ پوچھ رہے تھے نا، یہ ایک غلطی کا ازالہ میں 15-16 پیجز ہیں، اس میں انہوں نے اس کو مفہوماً اس چیز کو ذکر کیا ہے. میری آواز آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ ایک منٹ، میری آواز آ رہی؟ جب آپ پیچھے جائیں گے نا تو پھر آواز نہیں آئے گی. تو ظاہر میں وہاں سے پڑھ رہا تھا نا. میں اپنا ٹروتھ سیکر بھائی، ملفوظات جلد 5 صفحہ 290 وہاں پہ لکھا ہوا. دوسرا ہے کہ غلطی کے ازالے میں بھی مسیح مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دفعہ بھی عروج رنگ میں آ جائیں تو خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی. 2 حوالے تو میں یہاں پہ آپ کو دے رہا ہوں. یہ سیال بھائی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ اگر پیج آپ کو بتائیں تو. میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں میں ابھی 2 منٹ دیں، میں پڑھ دوں گا، بتا دیں پیج پڑھ دیں. کون سا ہے جی؟ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ 290. کتنی تاریخ کا ملفوظات ہیں؟ جس جلد سے مرضی کھولے پتہ لگ جاتا ہے کتنی تاریخ کے. ملفوظات جلد 5 صفحہ 290. میں نے وہ ایک غلطی کا ازالہ اس کا بھی حوالہ دے دیا. وہ بھی میں کوئی چوتھے ایڈیشن کون سا ہے؟ ایک ایڈیشن 10 جلدوں والا ہے، ایک 7 والا ہے، ایک 5 والا ہے. کون سے ایڈیشن کا یہ صفحہ ہے؟ اب یہاں پہ ایڈیشن نہیں لکھا ہوا، جو لکھا ہوا میں نے بتا دیا آپ کو. وہی نا، جب حوالہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. میں تو اب موبائل پہ لگا ہوں تو ساتھ ساتھ ڈھونڈ رہا ہوں. بھائی میرا چیلنج کیا تھا ذرا سنائیں، بتائیے گا. آپ کا چیلنج تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب خاتم النبیین کا مطلب مہر، نبیوں کے اوپر مہر آئی ہے، آپ نے اس میں کہا تھا. چیلنج کا جواب کیا آیا؟ میں وہ سن لیتا ہوں نا، ابھی تو سنا ہی نہیں ہے. سنیں جی. کتنے نمبر ہے یہ؟ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 290. ہاں جی. شاید آپ کسی اور ایڈیشن کی پھر بات ہو رہی ہے. یہ جو 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے نا، میں پڑھ دیتا ہوں، اس پر نہیں ہے. بلا ابتدا میں کیا لکھا ہوا، یا اس میں یہ پہلے ان سے یہ پوچھیں، ملفوظات مرزا صاحب کی کتاب ہے؟ یوسفی بھائی غلطی کا ازالہ مرزا صاحب کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ملفوظات مرزا صاحب، آپ نے ملفوظات پیش کیا بھائی، یہ تو بتا دیں مرزا صاحب کی کتاب ہے. میں نے ملفوظات کے بارے میں پوچھا آپ سے کہ ملفوظات مرزا صاحب کی کتاب ہے. ہاں جی، وہ ان کے خطابات ہیں. تحریر جو ہے وہ ایک غلطی کا ازالہ ان کی اپنی تحریر ہے. آپ نے لکھی ہے ملفوظات کتاب؟ یار میں ایک کو لکھی ہے نا انہوں نے، کیا ہو گیا؟ سوال کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ویسا صاحب یہ یعنی یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے نا 5 جلد والا، اس میں یہ اس صفحہ پر نہیں ہے بات. اس صفحہ پر نہیں ہے.
और यार इनके पास 10 जिल्दों वाला कोई मतलब इनके पास खुद भी नहीं खुला होगा आई थिंक, क्योंकि वो वेबसाइट पे तो मेरे ख्याल से 5 जिल्दों वाला, शायद 10 जिल्दों वाला भी लगा दिया उन्होंने, तो वो नहीं आपको मिलेगा। अगर ये बता सकते हैं कि कौन सी सन का है, मतलब 1998 का है, 90 का आप है। एक गलती का हवाला देख लें यार, उसमें भी लिखा हुआ है चौथे 5 सफ़े पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बरूदी रंग में 1000 दफा भी आ जाए तो खातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटती। तो यहाँ पे क्या क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ। यहाँ पे खातमुन नबीयीन का क्या मायना किया उन्होंने? खातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटती, मोहर की है, क्यों नहीं टूटती? मुराद लिया। एक मिनट, उन्होंने कहा खातमुन नबीयीन, इधर ये तो बात ही और होगी ना अजीम भाई, ये बात यहाँ पे डिफरेंट होगी। उन्होंने कहा कि कैसे अजीम भाई, वैस भाई माजरत के साथ, वैस भाई माजरत के साथ, क्यों नहीं टूटती अजीम साहब, क्यों नहीं टूटती? देखें अब सवाल यहाँ पे ये है कि उन्होंने मोहर उससे लिया है कि नहीं लिया, खातम से। ठीक है, मोहर कौन सा लिया? जो आप मोहर नबियों लेते की हैं, या मोहर, वो जो वैस भाई ने बताया था वो मोहर ले रहे हैं? कौन सी मोहर ले रहे हैं वो, ये बताइएगा जरा। वो वाली मोहर ले रहे हैं, खातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटती। अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में नबी आ जाए तो खातमुन नबीयीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1000 दफा भी आ जाए। ये वो कह रहे हैं। मोहर कौन से मायना में हुआ? हैं जी, मोहर कौन से मायना में हुआ यहाँ पे? मोहर इस मानव में हुआ कि इस शरीयत से बाहर से कोई नहीं आएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरी बात सुनो ना, ये यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? ओहो यार, जब अच्छा अवैस साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जवाब मिल गया है, इनको फिर समझा देते हैं। साहब ये तो फिर तरीका ठीक ना हो ना, जब मर्जी मैं वो वैसा टोक आपसे देते हैं पूछ बीच रहा में हूँ, से। मैं वैसा आपसे पूछ रहा ट्रुसिकर हूँ। भाई आप म्यूट रखें, ट्रुसिकर भाई आप म्यूट रखें ना, ट्रुसिकर भाई म्यूट रखें आप प्लीज म्यूट रखें आप प्लीज। मैं आपको जब बोलता हूँ आप अनम्यूट कर दें। मेरा चैलेंज ये था कि खातमुन नबीयीन का मिर्जा साहब ने मायना किया हो, सूरह अहज़ाब की आयत लिख के नीचे तर्जमा किया हो, मायना लिखा हो, नबियों की मोहर। मेरा ये चैलेंज था। जवाब आया कि नबी मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि कोई अपनी बगैर शरीयत के कोई आ जाए नबी तो वो खातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटती। चले मैं बिलफर्ज महाल इसको ले भी लेता हूँ एज अ काउंटर क्वेश्चन। मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपका जवाब आ गया है, लेकिन यहाँ पे मिर्जा साहब ने कौन सी मोहर का इस्तेमाल किया है जो नहीं टूटती? वो वाली मोहर जो अजीम वैस भी आपने बताई थी, या अजीम साहब की मोहर जो वो तस्दीक करती है? कौन सी नहीं मोहर टूटती वो मुझे बता दें। देखें, हाँ जी मैं बताता हूँ। देखें, वो जवाब दे रहे हैं उन उलमा को जो ये अकीदा नहीं रखते, जो ये समझते हैं कि अगर कोई नबी की सिलसिले के बाद आ जाए तो खातमुन नबीयीन पे ज़रब लगती है। ठीक है, वो इस अकीदे को रद्द करते हैं कि इस उम्मत में 1000 दफ़ा भी बरूदी नबी आ जाए नबी की सिलसिले बन के तो ये मोहर को ज़रब नहीं लगती, क्योंकि वो इसी के ताबे है, हर चीज़ इस मोहर के ताबे है। तो वो कौन सी मोहर मान रहे हैं फिर? और यार अब मैं इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है जी, मैं कहता रहा हूँ ठीक है, मैं आपकी बात चाहता हूँ ना आपसे। यहाँ पे मुझे ये बता दें कौन सी मोहर ले रहे हैं। मैं समझा दूं वैसा जी, ट्रुसिकर भाई आप समझा दें। इन्होंने भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा समझाया, लेकिन मैं इनको ना इनके अल्फाज में समझाता हूँ। जो खातमुन नबीयीन की मोहर, ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि वो खातमुन नबीयीन का जो लफ्ज़ है, 2 अल्फाज हैं इसमें, मोहर जो है वो कह रहे हैं। तो खातमुन नबीयीन में से अन्नबीयीन तो हुए नबियों की जमा है, ठीक है, तो खातम को ही फिर मोहर कह रहे हैं ना। अब आपने अगर अल्फाजों का पुजारी बन के तो अपनी जान छुड़ानी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने खातमुन नबीयीन की मोहर जो है वो खातम को ही कहेंगे, तो किसको कहेंगे? तो खातमुल नबीयीन का मतलब बना नबियों की मोहर। अच्छा, मैं आपको एक ट्रुसिकर भाई, मैं आपको एक बात कहूँ, मेरी बात का, मैं जरी बात आप लोगों का इल्म ज़्यादा है और मैं नहीं, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई ये ना, ये इस मिसाल ऐसे है, मेरे घर में ना एक बेड पड़ा हुआ है, वो बेड बना है लकड़ी का, ठीक है, वो बेड बना है लकड़ी का। इस लकड़ी से मुराद है कि ये लकड़ी, अब मैंने तावील लिया, इस लकड़ी से मुराद है ये लकड़ी जिस जगह जंगल में लगी थी ना, वो जंगल है जाके कहीं इस्लामाबाद के अंदर, बार्सिलोना का कर रहे हैं, बारजोना का जंगल है। बारजोना के जंगल से मुराद है कि उसके अंदर जो दरिया बह रहा है ना, वो दरिया के बारे में मैं बात कर रहा था। अब मैंने बात यहाँ पे अपने बेड की है, यहाँ से मैं दरख्त पे गया हूँ, दरख्त से मैं उस दरिया पे गया हूँ। तो ये मैं जो भी समझ रहा हूँ ना, देखें, मैं हो सकता है गलत समझ रहा हूँ, आप जो भी कह रहे हैं आप अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त होंगे, लेकिन जितनी तहरीरात हैं, इसकी मिसाल ऐसी है कि मेरे बेड के अंदर, मेरे कमरे के अंदर बेड की लकड़ी से दरख्त,
درخت سے وہ اس ایریا کے اندر بہتا ہوا پانی. پروسیکر بھائی تو یہ جو چیز آپ مجھے بتا رہے ہیں جو بیان کریں، اب آپ کے نزدیک یہ بہت ایزی ہوگی، ظاہری بات ہے آپ کا ایمان آ چکا ہوا ہے تو آپ کا میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط، ظاہری بات ہے آپ کی اپنی ایک ہے. میں نے کوشچن کیا تھا یہاں سے بہت ہی آسان سا ذلی اور بروزی کے بارے میں. ہارون اس کی قرآن سے کوئی مثال، آپ نے کہا مثال نہیں تعویل ملے گی، تعویل لے لی. وہ تعویل بھی ایسی تعویل ہوئی کہ جس میں پھر حقیقی اور غیر حقیقی پہ آگے. پھر جب میں حضرت ہارون علیہ السلام کو جب میں نے کہا کہ اچھا پھر ذلی اور بروزی ہے کے طور پہ ہیں، آپ نے کہا جی ہاں حضرت ہارون علیہ السلام ہے. پہلے آپ نے ایک کی بات کی، جب یہ بات کی تو آپ شروع میں مجھے کہتے نہیں حضرت ہارون علیہ السلام نہیں، سارے ذلی ہیں بروزی ہیں، لیکن آپ نے مجھے مثال دی حضرت ہارون علیہ السلام کی. بات سنتے جائیں، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جہاں پہ غلط ہوں آپ مجھے بتا دینا غلط ہیں. اس کے بعد وہاں سے نکلی جو ہے بھائی انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ یہاں پہ سیکھیں وہ خاتم النبی مہر و سیل کے بارے میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں وہ بھی شروع کر دی. اس کے بعد مطلب جب میں آپ نے کہا نہیں جی یہ سارے کے ساری امتی نبی ہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور ختم کرنے والے نبیوں کے. یہ مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے، کوئی بندہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد یہ جو عبارت ابھی پیش کی ہے سعید کالو بھائی کے سامنے، انہوں نے کہ جی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اطاعت کے اندر کوئی نبی ذلی یا بروزی کوئی آ بھی جائے تو خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی. اب وہاں پہ انہوں نے ختم کا ترجمہ کیا، یہاں پہ انہوں نے کہا ذلی بروزی آ بھی جائے. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے جہاں پر انہوں نے بات کو دجل سے پیش کیا. یہ ملفوظ ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے. سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تحریر کیوں ہے. نہیں بھائی آپ نے نا اسپیکر لگایا ہوا ہے، آپ نے اسپیکر کی وجہ سے آپ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. نہیں فالتو مائک نہ اوپن ہو تو نہیں اوپن ہوتی بات. یہ ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ میں بروزی طور پر محمد ہوں، خود وہی آیا ہوں بروزی طور پر، اس لیے نہیں بھائی نہیں یار، نہیں بھائی نہیں، پلیز نہیں. ہم تو صرف خاتم کو دیکھ رہے ہیں نا، پہلے خاتم کو. نہیں ان سے پوچھئے کہ ایک غلطی کا ازالہ لکھی کیوں گئی تھی، ان سے یہ پوچھئے. ہمیں سب کچھ ہم نے بتانا ہے ان کو، ان سے پوچھئے کیوں لکھی گئی تھی ایک غلطی کا ازالہ. اویس صاحب جی پہلے تو میں آپ کی جو پہلی بات آپ نے کہا تھا وہ لکڑی کے حوالہ دی، اس کو بات کرتا ہوں، پھر میں اس بات میں بھی آتا ہوں. بات یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کا جتنا فہم اچھا ہوگا، جتنا اعلیٰ درجہ کا ہوگا، آپ الفاظ میں اتنا ہی زیادہ گہرائی میں جا سکتے. جب آپ کا فہم کم ہوگا، آپ فرض کریں میں غالب کا کوئی شعر پڑھوں، جس کو شاعری سے دلچسپی ہے، جس کو شاعری سے لگن ہے اور جو واقعی پڑھتا ہے شاعروں کو، ادب پڑھتا ہے، وہ اس شعر میں بہت کچھ ڈھونڈ لے گا کہ وہاں پہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے. تو جس کو اس سے تجربہ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے یعنی کہ لین دین ہی کوئی نہیں ہے یا شوق ہی نہیں ہے شاعری سے، تو کچھ نہیں سمجھ پائے گا. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ فرض کریں جب میں بسم اللہ پڑھتا ہوں تو مجھے حمد میں اور رحمان رحیم میں بہت کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ میں نے قرآن کو بار بار ترجمے سے پڑھا ہے. تو جس کا فہم اتنا نہیں ہے، تو جیسے آپ کے ایک بہت بڑے عالم ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں جی رحمان کے بعد رحیم اسی طرح آیا جیسے ہم کہتے ہیں گورا چٹا. یہ بہت بڑے عالم ہے پاکستان کے آپ کے، جنہوں نے یہ لکھا، وہ وفات پا چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ وہ کہتے ہیں جی اس کو انہوں نے گورا چٹا سمجھ لیا. اب جو میرا فہم ہے رحمان اور رحیم کا، وہ اس سے بہت بلند درجے کا. تو بات یہ ہے کہ جتنا آپ کا ذوق ہے اتنا آپ ہر چیز سے سمجھ پائیں گے. یہ نہ کہ اچھا فرض کریں ہم اب ملحدین کو خدا سمجھانا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بہت سمجھانا. ٹائم ہے ہمارا یہاں پہ. ہاں جی
हम यहाँ पे भाई साहब तकरीर नहीं सुनना चाह रहे, हम बहुत कीमती टाइम है, टू द पॉइंट आपसे मैंने पूछा है तेरा point बात कर दूसरा ये जो लॉजिक पेश कर रहे हैं इसका कोई कंसर्न नहीं है सवाल के साथ, आप टू द पॉइंट बात करें। गलती का इजाला क्यों मतलब नहीं कोई लॉजिकल बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। एक मिनट यूसुफ यार भाई, लकड़ी की बात उन्होंने मिसाल नहीं दी थी, मैं उसका अवैस जवाब भाई- दे रहा हूँ आपको। अवैस भाई बात मुख्तार करते इजाजत चाहते हैं। हमारी ब्राड पर आप गए थे, 2 सवाल आपने किए थे, मेरे ख्याल में 10 मिनट हमने लिए थे आपके 2 सवालों के जी। जवाब में, इससे ज्यादा तो नहीं लिए ना। जी उस सवाल पर कोई अबाम बाकी बचा था हमारे जवाब में? मुझे तो लगता है उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त नहीं था ना। जो कुछ हमने आपके हाँ, सामने अब रखा, मेरे उस पर आप दिमाग सवाल अब मेरे कायम नहीं दिमाग कर में बहुत सके। से सवाल अच्छा, कायम वही नहीं कर असल में सके मसला हमारी- क्या है? सुने से बात सुने ना, बात सुने। जी 2 सवाल आपके थे, ठीक है, 10 मिनट में हमने जवाब क्लियर कर दिए। एक का मुख्तार था, दूसरे का थोड़ा सा तवील था, बस इतनी सी बात थी। यहाँ पर सवाल ही टोटल एक हुआ है। मेरे पास टाइम हो गए हैं 11:30 बजे का, मैं बराड़ पर आया हूँ। उस सवाल का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला जो आपने सवाल मर्जी किया है। बाकी बातें हो रही हैं, हर बात के 6 जवाब है। इसको एक मैं मिसाल में देता हूँ। जमात अहमदिया का एक बंदा है, टाक मास्टर उनका नाम है, उन्होंने हमसे सवाल किया था, मुझसे भी और ट्रूथ सीकर से भी। उन्होंने सवाल किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनका इनकार करने वाला कौन होगा। मैंने उनके सामने आयत पढ़ दी थी, उलाइका हुमुल काफिरून का, ये लोग पक्के काफिर हैं। यही सवाल ट्रूथ सीकर साहब से किया था, 1.5 घंटा लगेगा, इसको मुतमईन नहीं कर सकते जवाब से। मेरे जवाब के बाद उनके पास सवाल करने का जरूरत नहीं हुई थी। कोई सवाल हालांकि वो मेरे जवाब से मुतमईन हुए थे। खामोश खामोश खामोश। तो बात को मुख्तार किया करें, शॉर्टकट जवाब हो, उस पर जवाब सवाल करने की जगह ना बने। इतनी खिचड़ी पकी होती है कि उस बात का सिरा ही खत्म हो जाता है। आपकी मिसाल बिल्कुल सही है, शुरू अवैस बैठे साहब, हुए इसकी चार बात कब दरिया के खत्म किनारे होगी? पहुंचे हैं। अवैस भाई बात करके मैं नीचे जाने लगा हूँ, सवाल पूछते हैं कि एक गलती अच्छा का अवैस इजाला साहब, अभी यही लोग ही बोलते रहेंगे। अच्छा, आपको मैं- इस के पहले आप लोग ही बोले थे, 1 मिनट ठहर। जी जी साल भाई, मैं ये बात करके नीचे उतरूंगा। मुझसे सिर्फ इतना पूछ दें इनसे कि एक गलती का इजाला क्यों लिखी गई थी। भाई बता दें क्यों लिखी गई थी। हाँ जी, अजीम भाई, वैसा मैं वो आपकी बात का जवाब देकर इसी तरफ आ रहा था, तो इन्होंने कहा जी आप तकरीर ना करें, ठीक है। बता दें। हाँ जी, जैसे उन्होंने जो नीचे गए हैं उन्होंने आपसे पूछा है, आपसे अब मैं पूछता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ इस बात का। आप मुझे वैसा बताएं, 2 दिन पहले मैंने कहा था खातमुन नबीय्यीन वाली आयत से सिर्फ नबूवत जारी होती है, वो किसी किस्म का जवाब दे सकते थे कि इस आयत से नंबरों के लिहाज से नबी की आखिरी नबी साबित होते हैं। आप पे भी फर्ज है इस लिहाज से कि आप सच बोलें। अगर उन्होंने कोई जवाब मैं दिया है सच्ची- जिससे मेरे सवाल मैं एक जवाब सच्ची दिया था, बोलूंगा, बता ये दीजिए आज कि मॉर्निंग की जवाब बात दिया। है। आज मॉर्निंग के अंदर आपने जब ये 3 बातें की थी ना, जब AR के बैठे थे, आप कह रहे थे जब मैं मॉर्निंग में था, तो आपने कहा था कि एक सबसे पहले ये है कि वो दर्जे के लिहाज से, फिर नंबर के लिहाज से, तो मैंने आपको कहा था कि इसका हवाला लगा दें। तो मॉर्निंग में उसका हवाला लगाया ही नहीं था। जब हवाला नहीं लगाया था तो उसका भाई उसके आगे क्या बात करते हैं। मैं मॉर्निंग की बात नहीं कर रहा, मैं 2 दिन पहले जो अब्दुल्ला साहब आए थे उनसे मैंने सवाल पे सवाल किया था, तो उन्होंने कोई मेरे सवाल का जवाब दिया था। मैंने मिसाल मांगी थी कि नंबरों के लिहाज से खातो जमा के साथ आए, तो मुझे मिसाल बताया। मैंने रब्त पूछा था, क्या क्या सवालात किए थे। मैंने कहा यहाँ से सिर्फ अजराए नबूवत निकलती और कुछ नहीं। उन्होंने मुझसे आयत पूछी, मैंने लाकिन के हवाले से भाई, सूरह अब बकरा आज की की आयत बात नंबर- कर लेते हैं। अब आज जो देखें, अब अवैस आज भाई की बात ये सवाल का जवाब लेने मैंने जाना है। 1 मिनट, अब्दुल्ला भाई ने जो वो आयत पेश की थे ना इन्होंने, वो भी इनके खिलाफ जाती थी, वो इनके अगेंस्ट थी। अच्छा अभी वो आज की बात कर लेते हैं, बेस कैसे थी। अच्छा एक मिनट यार, अब ये इनसे ले लेना, सवाल का जवाब ले लेते हैं। अच्छा ये दे देना साहल भाई का, साहल भाई ने जाना है, बता दे जरा उनका वो ये गलती का ज़ाला क्यों लिखी गई थी, बता दे। एक गलती का ज़ाला इसलिए लिखी गई थी कि मिर्जा साहब की तहरीरों से बाज़ अहमदी, क्योंकि वो ये दलाइल दे रहे थे अपनी तहरीरों में कि जिस किस्म की नबूवत तुम समझते हो कि मैंने दावा किया है, मेरा वो दावा नहीं है। तो बाज़ अहमदी को गलती लग रही थी कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा नहीं है। तो वो उनको जब खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि बाज़ अहमदी ये अपना गुफ्तगू में ये बात सामने रखते हैं कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा नहीं है, तो ये गलत है। तो इस गलती की वजह से इस गलती का अज़ाला मैं ये किताब लिख रहा हूँ। और मैं ये यार क्या हो गया अजीम साहब, कुछ लोगों को ये गलतफहमी हुई थी कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा नहीं है या नबूवत का दावा है। यार जो अहमदी आपने पढ़ी नहीं, खुद भी आप पढ़े, मैं एक आपको गलती का एक ज़ाला बात वहां पे पूछ रहा मिर्जा हूँ साहब ने ना, पहले कुछ सफर भी लोगों को लिखा है। गलती ये हुई थी, और मुझे पहले कंफर्म कर दो। मैं मुझे अनजान काटे ना, बंदा हूँ। मुझे काटे ना, मैं मुझे काटे अनजान ना। बंदा हूँ, अनजान और बंदा हूँ, मुझे- मुझे बता दे, कंफर्म कर दे इस बंदे को कि इस कहे वजह कि से ना लिखी काटे गई थी। अवैस साहब, भाई, ये बीच मैं में जो बार सवाल बार को काट रहा पूछने है दे, मैं वही कंफर्म करवा भाई रहा हूँ आपसे तो बोले ना वो एक मिनट, वो एक दूसरे से क्रॉस अगर एक 1 to 1 बात करें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ट्रूथ सीकर भाई, अब ऐसा प्यार सी मिर्जा बात है, साहब एक ने दूसरे से पहले सफर में लिखा है।
जी यार सुनिए क्या लिखा है। जवाब दे दिया किताब ही नहीं पढ़ी मैंने, हुई तो उनको क्या पता। हाँ जी पता ही यार पड़ी नहीं। आपने अगर साहिल भाई आपने नहीं पढ़ी, आप बता दें, आपने अगर नहीं पढ़ी तो यार आप फिर क्यों पूछ रहे हैं? एक मिनट, इनको क्या पढ़ के सुनाए, वो इबारत पढ़ दें, ये पढ़ दे अपना अजीम साहब पढ़ दे वो इबारत। अवैस भाई, इन्होंने अभी कहा कि कुछ लोगों का ये गुमान था, गलतफहमी हुई थी कि मिर्जा साहब का दावा नबूवत नहीं है, इस वजह से लिखी गई, ऐसा ही कहा इन्होंने। जी जी ऐसे ही क्या है, वहाँ पे मिर्जा साहब ने लिखा पढ़े था। पढ़े अभी पढ़े अभी पढ़े 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 जल्दी पढ़े। आप इबारत पढ़े, आप इबारत पढ़े, अब इबारत पढ़े, अच्छा सीकर साहब पढ़े जरा, ऊपर से देख के पढ़े किताब को। ये इस देखिए अभी ना वैसा सुने मैं ये किताब पढ़ने लगा नहीं, अभी बीच में क्यों बोल रहे हो सीकर? ये देखें अभी 2-3 लोग शुरू हो गए। सीकर भाई, एक मिनट उनको पढ़ने दो ना, अजीम साहब को पढ़ने दो, सीकर पढ़ने दो अजीम साहब। नहीं सीकर साहब पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ सकता मोबाइल में, सीकर साहब पढ़े। सीकर भाई आप पढ़ दे, सीकर भाई आप पढ़ दे। आपने किया ना, मैं आपने किताब पढ़ने लगा हूँ और आप ये देखिएगा कि ये जो साहब है साहिल साहब, ये इतने बुरे तरीके से इसमें नहीं पहले ये बता दो, तुम्हारा भी यही कहना है कि इन्होंने किसी किताब के पढ़ी लिखी नहीं गई है, थी, कैसे जो मुंह बात खाते आ अजीम जाते भट्ट हैं। साहब कह रहे हैं उसी अब वजह से सुन लिखी लें, गई थी। ये सुन लें आप, ये है जी। और कितनी मतलब देखें इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, समझ नहीं है, उनको पता नहीं होता बातें क्या कर रहे हैं। ये अभी इस हवाले से इनको पता शुरू के पेज ही पता चल जाएगा कि इनकी असलियत है क्या। ये देखिए ये है जी एक गलती का ज़ाला, ठीक है। अब ये देखें, चलो मेरे पास इंग्लिश वर्जन आ गया। ठहर मैं उर्दू, एक मिनट मुझे उर्दू निकालने दें, एक मिनट है। इंग्लिश में पढ़ दें, खैर है नहीं उर्दू वाला निकाल। अच्छा जितनी देर आप ढूंढते हो अजीम साहब सॉरी सीकर, जो अजीम साहब ने कहा आपका भी वही अकीदा है, आपका भी वही मौकफ है इस पर। ये किताब किसने लिखी गई थी? एक मिनट रुक गए भाई, एक बात की मुझे तो पता ही नहीं आप क्या बात शुरू कर रहे हो, किसका क्या कीदा किसका क्या नहीं। साहिल भाई इन्हों पक्का कर लियो पहले। अजीम साहब ने जो बात की आपने सुना है ना, मैं अजीम साहब ने जो बात की आपका भी यार मुझे नहीं पता भाई आप क्या बात कर रहे हो। सुबह क्लिप चढ़ जाएगा, रिकॉर्डिंग हो गई। क्यों पढ़ने लगे? एक मिनट, आप सीकर आप इबारत पढ़ने लगे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता आप क्यों पढ़ने लगे हो। कमाल है, इसलिए पढ़ने लगे। अजीम साहब ने अभी जो बयान दिया आपका भी यही मौकफ है। ओ भाई चुप कर दो यार, तुम फिर जी बेवकूफाना बात करी यार बार-बार। तुम्हें कहा है कि 2 मिनट चुप हो जाओ। सीकर भाई प्यार से यार, आप गुस्सा क्यों करते हैं सीकर भाई, मुझे ये समझ नहीं आती है। ये जो है ना, मैं आपको बताऊं वैसे साहब, ये जो बीच में ऐसे फजूल किस्म के टांगे अड़ाना जो है ना, इस पे बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुने, सब प्यारे भाई हैं, मेरी बात सुने, सबके सब प्यारे भाई हैं, सबके सब अच्छे भाई हैं। आप प्यार करेंगे तो वो प्यार करेंगे ना, आप आगे से ये फजूल की टांगे ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो वो भी फिर हाँ जी। मैं पढ़ता हूँ 5 दफा उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है। और को टोकना यार मेरी बात सुने, किसी को क्या गाली दिया या किसी को कोई गलत लफ्ज कहा है, सिर्फ इतना ही पूछा है कि आपका भी वही मौकफ है, इसमें आप तू तड़ा तो मैंने किया नहीं, मैंने यही पूछा ना। और भाई आप तो ये ना कहो ना यार के बाद अखलाकी क्या कितनी दफा आपने काटा। मैंने सिर्फ इतना पूछा है, जब तक आप मसला क्या है, जब एक मिनट सुने, एक मिनट, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि जब तक आप हवाला निकाल रहे हैं, जब आप पढ़ने लगे थे तब हम खामोश थे, जब आपने कहा मुझे 1 मिनट निकाल, तो मैंने इसलिए पूछा कि जब तक आप वो किताब का हवाला निकाल रहे हो तब तक सिर्फ इतना बता दो कि अजीम साहब ने जो मौकफ पेश किया आपका भी वही मौकफ है। हाँ या ना में जवाब था, आप अपनी किताब मना कर रहा हूं, फिर नहीं वो हाँ नहीं देना चाहते ना, वो आपको पढ़ के बताना चाहते हैं। यूसी भाई आपने मेरा ख्याल वो लगाया हुआ स्पीकर है, यूसी भाई आपने मेरा ख्याल वो लगाया हुआ स्पीकर है। पढ़ दें यार, पढ़ दें, मैंने जाना, पढ़ दें यार। नहीं ममान भाई साहब ऊपर आए यार, आप किधर चले गए? गलती का ज़ाला 205। मेरा जिली ब्रूजी तो उधर ही रह गया यार, मेरा आपने कुछ नहीं होने देना मुझे लग रहा है। 205 अच्छा जी, सुन लें जी, हमारी जमात में से एक ये सुन ले, 1 मिनट ठहर जाएगा सीकर भाई, 1 मिनट ठहर जाएगा। अबू बकर भाई क्या कहना है आपने? मैं ना थोड़ा अवे हो गया था। ये अभी अजीम भट्ट साहब ने जो कहा है, क्या कहा है कि एक गलती का ज़ाला जो है क्यों लिखी गई है?
एक मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट अजीम भाई। इसलिए लिखी गई यार वो है कि पढ़ने लगे ना, क्या हो सीकर भाई गया? एक मिनट, सीकर भाई एक मिनट ठहर जाएं, सीकर भाई एक मिनट ठहर जाएं, अब्दुल्ला भाई अजीम भाई से बात कर लें। अजीम भाई बता दें आप, वो इसके बाद यार वही वो पढ़ेंगे। पढ़ने लगे हैं, वही जवाब है मेरा जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं, अभी आपने जो कहा था वो क्या कहा था? तो यार वही कहा था, पहले आपने कहा जी मोहर दिखाए, मोहर दिखाए। अब जी किताब क्यों लिखी गई उसका जवाब नहीं है, पढ़ के बताए। अब पढ़ के बताने लगे, आप बात पढ़ चले चले मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ। अजीम भट्ट साहब, आपने ये कहा था कि एक गलती का जाला इसलिए लिखी गई कि कुछ लोगों को ये गुमान हो गया था कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक गलती का जाला लिख के लोगों को बता दिया कि मेरा दावा क्या है, राइट? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताया कि गुफ्तगू उन्हें चले पता आप पढ़े चला जी, सीकर साहब आप पढ़े। गुफ्तगू में- भी आपने जुमला सुन लिया है, सीकर साहब पढ़ो, इबारत पढ़ो। हाँ जी, चलो पढ़े। हाँ जी। और ये जो बैठे हुए हैं ना साहिल साहब, इन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं है। और ये देखें, ये जो मैं हवाला पढ़ूंगा ना, पता चल जाएगा कि इन लोगों की हालत क्या है, कहाँ से पर्चियाँ उठा के ले आते हैं, और इनको कोई पढ़ने लिखने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई ये तंज ना करें, सीकर भाई आप ये तंज ना करें ये प्लीज। फाइल हमने खोल तंज लिया ना करें। अपना वैस भाई, एक बंदा आपकी ब्राड पर नजर आएगा, हमें बड़ा पसंद करना आता है। नहीं भाई मैंने बता दिया, मैंने कह तो दिया ना यार, नहीं भाई उनको यार, ये साहिल ने आप हमें थोड़ा बात tolerate लगाई करें, है। मैंने कहा तो है उनको यार। सीकर अब आपकी तेरी असलियत बात खुल अभी रही है, गली सुन के ले। नुक्कड़ में खड़े होकर इशारे करने की है, मार्केट में आने की नहीं है। तुझे कितनी बार ये बात बताई है? ये बात नहीं बताई है, नहीं भाई यार, नहीं भाई आप भी, नहीं भाई आप भी चुप कर जाइए यार, नहीं भाई आपकी मेहरबानी यार, भाई आप। तो हम आगे से आपको आपकी असलियत दिखाएंगे और आपकी चीखें निकलेंगी। अच्छा ट्रू सीकर भाई ये भारत पढ़ दे, ट्रू सीकर भाई ये भारत पढ़ दे, भारत पढ़ दे, लड़ाई नहीं करनी। गलती का जाला जी। हमारी जमात में से बाज साहब जो हमारे दावे और दलाइल से कम वाकफियत रखते हैं, जिनको ना बगौर किताबें देखने का इत्तफाक हुआ और ना वो एक माकूल मुद्दत तक सोहबत में रहकर अपने मालूमात की तकमील कर सके, वो बाज़ हालात में मुखालफिन के किसी तराज पर ऐसा जवाब देते हैं कि जो सरासर वाक़े के ख़िलाफ़ होता है। इसलिए बावजूद अहले हक होने के इनको नदामत उठानी पड़ती है। चुनाचे चंद रोज़ हुए हैं कि एक साहब पर एक मुखालिफ की तरफ से ये इतराज़ पेश हुआ कि जिसे तुमने बैत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और इसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं। एक मिनट यहाँ पे खामोश है। हम यहाँ पे अब यहाँ पे तभी एक मिनट, मुद्दा तो आ गया ना, वैसे भी मुद्दा आ गया, अब इधर इसको समझ ले जरा, अब इसको समझ ले। ट्रूसिकर भाई आप ट्रूसिकर भाई आप म्यूट कर लें, ट्रूसिकर भाई प्लीज म्यूट कर लेना, म्यूट ट्रूसिकर भाई प्लीज म्यूट कर लेना, म्यूट। अभी इन्होंने इबारत पढ़ी है, इन्होंने कहा जी कि इसका जवाब नबी और रसूल होने का दावा किया। अब यहाँ पे भट्ट साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वो इसलिए किताब लिखी है कि मेरे जो मुतक़दीन हैं वो उनको ये गुमान हो गया था कि मैंने नबूवत का दावा किया है। ये इसको बार बार मैं क्यों पूछ रहा था कि उनको ये गुमान हो गया था कि मैंने कहीं नबूवत का दावा किया, इसलिए नहीं है, ये नहीं, मेरी बात सुने आप एक मिनट अपनी बात से ना मुकरें। मैंने 4 दफा आपको पूछा, आपने ये बात बताई है, आपने कहा जी कि महज इनकार, उनको ये गुमान हो गया था। भट्ट साहब एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप 1 मिनट में अपनी बात से खुद ही ना डाइवर्ट क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है? बहुतान क्या है? अभी रिकॉर्डिंग ऑन द रिकॉर्डेड है, अभी तो मैं अभी रिकॉर्डिंग लोगों को पेश कर देगा आपको। वहाँ वो कह रहे हैं कि मैं इनकार से किया कि मैंने ये असल में ना ये बेचारों का पढ़ने लिखने से ताल्लुक कोई नहीं है। ये पट्टियां उठा के आते हैं तो बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इनके सामने ये हवाला पेश हुआ है तो अब इन्होंने तभी यार इस तरह ना ये पर्चियां पुर्चियां वाली बात करोगे ना तो फिर इधर से रिबटल आएगा तो फिर तुम्हारे से सुना नहीं जाएगा। बात सिर्फ इतनी है मुख्तसर, जो अजीम भट्ट साहब ने मौजू ये हमारा था ही नहीं, तो जिम्मेदार बात आ गई है। एक मिनट, मौजू सब म्यूट करें, हमने बहस नहीं करनी यहाँ पे, हमने सिर्फ इल्मी गुफ्तगू करनी है। पर्ची पुर्ची ये वो कुछ भी नहीं करनी। मेरा चैलेंज था ना ये सवाल ये हुआ था कि ये गलती का इजाला क्यों लिखी गई। आपने यूसुफी साहब और अजीम साहब की बात सुनी, आपने बताएंगे क्यों लिखी गई। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि वो नबूवत का दावा किया था, उसकी वजह से लिखी गई है, उसके डिनाई करने के उसके डिनाई करने के लिए। जो तहरीर पढ़ी गई है उसके अंदर क्या आया है? तहरीर जो पढ़ी गई है उसके अंदर क्या आया है? वो आपने एकदम से रोक दिया। मैं जरा मैं फिर दोबारा उनसे कहता हूँ पढ़ दें ताकि मैं उसको क्लेरिफाई कर लूँ। एकदम से तो रोक दिया। दोबारा पढ़वाएं।
दोबारा ठीक पढ़वा है। दें, शुरू से दोबारा पढ़वा ठीक दें। है, कोई अब अनम्यूट ना करे प्लीज, कोई अनम्यूट ना करेगा, सिर्फ सीकर भाई अनम्यूट करेंगे, और जब तक वो अपना म्यूट कर ना ले प्लीज कोई बंदा अनम्यूट नहीं करेगा। जी सीकर भाई आप अनम्यूट कर लें। जी देखें, इन्होंने ये जो साहिल साहब है ना, इन्होंने कहा था, इनको ये बताया गया कि ये कुछ लोग ये समझते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा नहीं है, वो उनके नबूवत के दावे से इनकार करते हैं कुछ लोग कि उनके नबूवत का दावा है। तो उसको वाज़े करने के लिए, उस गलती का अज़ाला करने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी।